ناظرین السلام علیکم، میں احمد راحیل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام فضائل حج میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ فضائل حج ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ حج اور عمرہ کے متعلق کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں۔ آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے اور ہم سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے جو پہلے مہمان ہیں وہ ہیں مفتی سید صادق محی الدین صاحب، جو ہمارے ساتھ حیدرآباد سے جڑے ہیں، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں افضل مینگلوری صاحب، جو انٹرنیشنل بین الاقوامی سطح کے شاعر ہیں، اور آپ جو ہے آپ کا تعلق اتراکھنڈ سے، لیکن آج ہمارے ساتھ دہلی سے جڑ رہے ہیں۔ آپ دونوں حضرات کا بہت بہت خیر مقدم ہے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑنے کے لیے۔ اور سب سے پہلے میں افضل مینگلوری صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ جو ہے ہمارے ناظرین کی خدمت میں ایک پیاری سی حمد پیش کریں۔ جی افضل مینگلوری صاحب۔ جی انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی افضل صاحب پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ جی۔ عظیم رب دو عالم تیری ثنا کے لیے، عظیم رب دو عالم تیری ثنا کے لیے، حدود فکر رسا کم تیری ثنا کے لیے، حدود فکر رسا کم تیری ثنا کے لیے، عظیم رب دو عالم اور زمین وصف کنا ہے تیرے تجمل کی، زمین وصف کنا ہے تیرے تجمل کی، ہے آسماں کا بھی سرخم تیری ثنا کے لیے، ہے آسماں کا بھی سرخم تیری ثنا کے لیے، عظیم رب دو عالم تیری ثنا کے لیے، اور سلامی دیتی ہے تیری ربوبیت کو نماز، سلامی دیتی ہے تیری ربوبیت کو نماز، بلند ازاں کا بھی پرچم تیری ثنا کے لیے، بلند ازاں کا بھی پرچم تیری ثنا کے لیے، عظیم رب دو عالم تیری ثنا کے لیے، حدود فکر مقطع سنیے گا۔ جی ارشاد۔ تیرے حضور میں افضل ندامتوں کے یہ عشق، تیرے حضور میں افضل ندامتوں کے یہ عشق بنا کے لایا ہے شبنم تیری ثنا کے لیے، بنا کے لایا ہے شبنم تیری ثنا کے لیے، عظیم رب دو عالم تیری ثنا
کے لیے حدود فکر رسا کم تیری ثنا کے لیے عظیم رب دو عالم. بہت بہت شکریہ، بہت خوب افضل منگلوری صاحب یہ خوبصورت کلام پیش کرنے کے لیے. اور مفتی صاحب اب میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ عبادات کی کتنی قسمیں ہیں، اس پر روشنی ڈالیے. ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جن و انس کو ہماری معرفت کے لیے اور ہماری عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. ظاہر اللہ تعالیٰ نے انسان کو مناسب اعضاء دیے ہیں اور ایک عمدہ نوعیت کی تخلیق دنیا کے سامنے اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہے، اور پھر ساری مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف بنایا ہے. اللہ تعالیٰ کسی انعام کا تقاضا یہی ہے کہ اس کی معرفت حاصل کی جائے، اس کی بندگی بجا لائی جائے. ظاہر ہے ہم سب عبادت کرتے ہیں. عبادات دو طرح کی ہیں، ایک عبادت ہے بدنی اور دوسری عبادت ہے عبادت مالی. اور پھر ایک عبادت ایسی ہے جو اس میں بدن کی محنت بھی لگتی ہے اور اس میں پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے یہ مالی اور بدنی عبادت کی جامع ہے. تو وہ عبادتیں جو خالص بدنی کہلاتی ہیں وہ ہے نماز، روزہ. ظاہر ہے روزہ بدنی عبادت ہے، نماز بدنی عبادت ہے. اس بدنی عبادت کی غرض و غایت بعض عارفین نے یہ بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کئی اعضاء و جوارح عطا فرمائے ہیں. ان کا ہر ایک حق شکر یہی ہے کہ اس کی عبادت بندگی بجا لائی جائے، جسمانی اعتبار سے بھی، مالی اعتبار سے بھی، بدنی اعتبار سے بھی اور مالی اعتبار سے بھی. تو ناظرین گرامی جیسے نماز اور روزہ بدنی عبادت ہیں، اسی طرح زکوٰۃ خالصتاً مالی عبادت ہے، اور پھر اسی طرح صدقہ فطر بھی مالی عبادت کے دائرے میں آتا ہے. قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ کو بھی ہم اگر جمع کر لیں گے تو وہ بھی بدنی عبادت میں وہ شامل ہو جاتی ہے، اور مالی عبادات میں زکوٰۃ کے ساتھ صدقہ فطر اور قربانی وغیرہ سب شامل ہو جاتے ہیں. اب ایک عبادت ایسی ہے جو جامع ہے، مالی عبادت کی بھی بدنی عبادت کی ہے، وہ ہے حج بیت اللہ شریف. بیت اللہ شریف کا جو حج ہے اس میں انسان کی بدن کی محنت بھی لگتی ہے اور اس میں پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے. اس اعتبار سے یہ بدنی اور مالی عبادت کی جامع ہے. ناظرین گرامی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زندگی عطا فرمائی ہے، صحت عطا فرمائی ہے، تندرستی عطا فرمائی ہے، متناسب اعضاء و جوارح عطا فرمائے ہیں، اور احساس کی نعمتیں اللہ نے نصیب فرمائی ہیں، قوائے حاسہ عطا فرمائے ہیں جس سے انسان محسوس کرتا ہے. یہ ساری انعامات اللہ تعالیٰ کی ہم پر ہیں. تو الحمدللہ ہم کو بدنی عبادت بھی انجام دینی چاہیے، مالی عبادت بھی انجام دینی چاہیے. اس لیے حج بیت اللہ شریف جو مسلمانوں پر زندگی تمام میں ایک مرتبہ فرض ہے، وہ عبادت بدنیہ بھی ہے، عبادت مالیہ بھی ہے. ظاہر ہے اس عبادت کے بڑے فوائد ہیں جس کا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. مختصر یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہونے کے ناطے اور اشرف المخلوقات کا انعام اللہ تعالیٰ نے ہمارے سر پر رکھا ہے، اشرف المخلوقات کا تاج ہمارے سر پر پہنایا ہے اللہ تعالیٰ نے. اس کا تقاضا یہی ہے کہ ہم عبادتیں، مالی عبادتیں بھی انجام دیں، بدنی عبادتیں بھی انجام دیں، اور ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر و فکر میں مصروف رہیں. اور حج کی جو عبادت ہے ظاہر ہے اس کی روح اور اس کی کیفیت کو اپنے اندر سموئیں، اور حج کا جو پیغام ہے، حج کی فرضیت کی غرض و غایت کیا ہے، اس کو خود اس پر عمل کرتے ہوئے ساری انسانیت تک حج بیت اللہ کی فرضیت کا پیغام جو روحانی پیغام ہے ساری انسانیت تک پہنچائیں. جی بہت بہت شکریہ مفتی سید صادق محی الدین صاحب. اور ناظرین آئیے اب کالر کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. دیکھتے ہیں ہمارے یہ پہلے کالر کہاں سے ہیں، ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی علی گڑھ سے بات کر رہے ہیں، عبدالقیوم صاحب
کرتے ہیں سر. جی عبد القیوم صاحب سوال پوچھیے. جی کہہ رہے تھے کہ جیسے ہم حج کرنے جاتے ہیں تو تہجد میں ہم نے پڑھ لی نماز، تو اس کے بعد میں کوئی نماز ہے یا نہیں ہے؟ مطلب یہ کہتے ہیں وہاں مفتی صاحب کہ اس کے بعد میں کوئی نماز نہیں ہے فجر تک، یہ معلوم کرنا تھا. تہجد کی نماز اور فجر کی نماز کے بیچ میں کوئی نماز نہیں ہے، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی 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 ہاں، جیسے تحت المسجد یا تحت الوضو وغیرہ جیسے کر کے مسجد میں داخل ہوں تو ہم پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، یہ معلوم کرنا تھا. جی بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے علی گڑھ سے. جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دراصل تہجد رات کی عبادت ہے. نماز عشاء ادا کر لینے کے بعد جب بھی آپ کوئی نماز پڑھیں گے نفل نماز کی نیت سے، وہ تہجد کی نماز کہلائے گی. لیکن رات کے آخری پہر میں اٹھ کر نماز ادا کرنا زیادہ افضل ہے، باعث فضیلت ہے، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی کمال تمام رحمتوں کے ساتھ بندوں کی طرف متوجہ رہتے ہیں. اس لیے اس موقع پر اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرنا، دعا میں مصروف رہنا بڑی اہمیت رکھتا ہے. اب رہا تہجد کی نماز پڑھ لینے کے بعد کوئی نفل نماز پڑھی جا سکتی ہے نہیں پڑھی جا سکتی ہے. ظاہر ہے تہجد کی نماز آپ نے ادا کر لی ہے اور ابھی فجر کی نماز کا وقت شروع نہیں ہوا ہے، تب تو پھر آپ اور نوافل پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر فجر کی نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے، صبح صادق ہو چکی ہے، تب فجر کی سنتوں اور اس کے فرض کے سوا کوئی نماز ادا نہیں کی جا سکتی یہاں تک کہ آفتاب طلوع ہو جائے اور اچھی طرح سے روشن ہو جائے. کیونکہ احادیث پاک میں اس کی ممانعت آئی ہے، تو اس کا لحاظ رکھا جائے کہ جیسے ہی صبح صادق ہو جائے سوائے سنت فجر کے اور فرض نماز کے کوئی نماز آفتاب کے طلوع ہونے تک نہ پڑھیں. البتہ اس دوران اگر وقت ہے تو اور قضا نمازیں ہمارے ذمے واجب الادا ہیں، وہ ضرور ادا کی جا سکتی ہیں، نفل نمازیں ادا نہیں کی جا سکتی. اب رہا آپ نے سوال کیا ہے کہ مسجد میں ہم داخل ہوتے ہیں تو تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں. ظاہر ہے اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے. تاہم فجر کا موقع ہو، ہم مسجد میں داخل ہو جائیں، فجر کی نماز کا وقت شروع ہو چکا ہو تو ہم سنت فجر ادا کرنے پر اکتفا کریں. اور وہ سنت فجر ہے، فجر کی سنتیں بھی وہی ہیں اور وہی نماز سنت ہمارے لیے تحیۃ المسجد کبھی تحیۃ المسجد بھی کہلاتی ہے. تو لہذا وہ نماز سنت بھی ہے اور ہمارے حق میں تحیۃ المسجد بھی ہے. اس لیے ہم سنت ادا کر لیں گے تو ہم کو انشاءاللہ سنت ادا کرنے کے ثواب کے ساتھ ساتھ ہم کو ضرور تحیۃ المسجد پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا. جی بہت بہت شکریہ مفتی سید صادق محی الدین صاحب. آئیے ناظرین اس جواب کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم اللہ وبرکاتہ. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں محمد زاہد حبیبی کوٹا راجستھان سے عرض کر رہا ہوں. جی سوال کیجیے اپنا. میرا سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے قبل کعبے کی تعمیر کس نے کی تھی؟ جی پہلا سوال تو یہ ہے. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ بیت اللہ شریف کے دروازے سال میں 2 بار جو کھلتے ہیں وہ کس مواقع پر کھلتے ہیں، یا 2 بار کھلتے ہیں کہ 3 بار کھلتے ہیں، وہ کن کن مواقع پر کھلتے ہیں؟ اور تیسرا سوال میرا یہ ہے اس کے اندر کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب کعبے کی تعمیر مکمل کر دی تو کیا دعا کی؟ ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے کوٹا راجستھان سے. جی مفتی صاحب کیا جوابات دینا چاہیں گے آپ؟ جی پہلا سوال کیا ہے ان کا؟ خانہ کعبہ کی جو تعمیر کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اس سے قبل کس نے تعمیر کی تھی خانہ کعبہ کی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اس کائنات کی تخلیق فرمائی ہے تو زمین نام کی کوئی شے نہیں تھی، پورے کا پورا حصہ پانی پر مشتمل تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بے پایہ فضل و کرم سے وہاں جہاں اس وقت بیت اللہ شریف ہے مٹی کے نکلنے کا آغاز فرمایا. اس طرح وہاں پھیلتے پھیلتے وہ مٹی ایسے پھیل گئی کہ اس سے کرۂ ارض بن گیا. اب اس وقت سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق 1/3 حصہ خشکی پر مشتمل ہے،
اور تقریباً 2/3 سے زائد حصہ بحری ہے، یعنی سمندروں پر مشتمل ہے، پانی کے ذخیروں پر مشتمل ہے۔ تو بزرگان گرامی، بات دراصل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیت اللہ کا جو مقام ہے اس کو اللہ نے اپنے منتخب فرمایا ہے فضیلت کے لیے، اسی لیے اس مقام کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ وہ قرآن پاک میں فرمایا گا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، وہ مکان جو سب سے پہلے بنایا گیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ مکہ مکرمہ میں ہے، اس کا نام کعبۃ اللہ ہے، مکۃ المکرمہ ہے، اور یہ سارے عالم والوں کے لیے باعث ہدایت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس سے انسانوں کو حاصل ہوتی ہیں۔ تو یہ جو فضیلت ہے، اہمیت ہے، دراصل اللہ تعالیٰ کی فضیلت بنانے کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے۔ اللہ نے اس مقام کو افضل بنایا ہے، اس لیے فضیلت حاصل ہے، اور اس کی بہت سی حکمتیں بھی ہیں۔ ظاہر ہے سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے اور دنیا میں ان کو بھیجا گیا، اس وقت انہوں نے سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، اور اس کے بعد پھر مختلف ادوار میں بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام نے تجدید فرمائی، تعمیر کی اسی جگہ جہاں بیت اللہ تعمیر ہو چکا تھا۔ اور اسی طرح سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام کی آمد سے پہلے بیت اللہ موجود تھا، لیکن جب آپ نبی بنائے گئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں وہاں انہوں نے بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی۔ یہ تعمیر تجدیدی تعمیر ہے، مطلب پہلے سے تعمیر ہو چکا تھا، اب اس کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ اور جب تعمیر مکمل ہو چکی، حضرت سیدنا ابراہیم، اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جب اس کی تعمیر مکمل کر لی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگارہ ہم سے اس کام کو قبول فرما لیجیے، انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ بہت سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ اور پھر اور دعا فرمائی ہم کو، اے اللہ حج کے مناسک سکھائیے، اور بیت اللہ شریف کی جو اہمیت و فضیلت ہے اس کے حق کی ادا کرنے کے بھی ہم کو توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم فرمایا طاہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام تمہارا فرض ہے کہ بیت اللہ کو ہمیشہ پاک و صاف رکھیں، اس کو نجاست سے آلودہ ہونے سے بچائیں، خواہ وہ نجاست بتوں کی ہو کہ ظاہری نجاست ہو، اس سے پاک و صاف رکھیں۔ مطہرا بیت للناس وطہرا بیت للطائفین والعاکفین والرکع السجود، وہاں عمرہ کرنے والوں کے لیے، اس کا طواف کرنے والوں کے لیے، وہاں رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے اس مقام کو پاک و صاف رکھیں۔ ظاہر ہے ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تجدیدی تعمیر فرمائی ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور انہوں نے ایک اور سوال کیا تھا کہ خانہ کعبہ کے دروازے سال میں کون کون سی تاریخ کو کھولے جاتے ہیں؟ جی بیت اللہ شریف کا جو دروازہ ہے وہ وہاں جو توارثاً سلسلہ جاری ہے وہ یہی ہے کہ جب حجاج کرام حج کے لیے نکلتے ہیں 8 ذی الحجہ کو، تو اس سے پہلے ایک آدھ دن پہلے بیت اللہ شریف خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا جاتا ہے، اور اس کو الحمدللہ بہت سے علماء اور ذمہ داران سلطنت مل کر وہاں اس کو غسل دیتے ہیں گلاب کے پانی اور زمزم کے پانی سے، اور پھر اس طرح اس پر نیا غلاب بھی چڑھایا جاتا ہے۔ یہ ایک معروف بات ہے، ہر سال میں ایک مرتبہ ایسا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی سید صادق محی الدین صاحب۔ آئیے ناظرین اس جواب کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو، اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے، اس کے بعد اپنا سوال کیجئے۔ السلام علیکم۔ ہاں ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سوال کیا آپ کا؟ مجھے ایک نعت سننی ہے۔
जी, हाँ, कहाँ से मैं बात कर रही हैं आप? मैं कर्नाटक दावणगिरी से बात कर रही हूँ। कोई और सवाल आपका? हाँ, मुझे हज से काबे की रौनक अल्लाह अकबर मुझे वो नात सुननी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ़ज़ाइल हज। फ़िलहाल वक्त हो चला यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए हमारा ये ख़ास प्रोग्राम फ़ज़ाइल हज। नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं हमारा ये ख़ास प्रोग्राम फ़ज़ाइल हज और आपके सवालों के जवाबात दे रहे हैं बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत के मालिक मुफ्ती सैयद सादिक मोहिउद्दीन साहब और हमारे दूसरे मेहमान अफजल मैंगलोरी साहब, जो आपकी खिदमत में हम्द और नात का नजराना पेश कर रहे हैं। आप दोनों हजरात का ब्रेक के बाद एक बार फिर खैर मक़दम है और ब्रेक के बाद एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। देखते हैं ये कॉलर कहाँ से हैं, इनका क्या सवाल है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? काशीपुर उत्तराखंड से बबलू खान। जी, सवाल कीजिए। जी सर, मैं ये कहना था, तो मैं बहुत परेशान हूँ और मैं हज करने की मेरी बहुत तमन्ना है। 5 साल से बहुत परेशान हूँ। हज आप करना चाहते हैं मगर परेशान बहुत हैं आप? हाँ, कारोबार मेरा बिल्कुल नहीं चल रहा, मैं बहुत परेशान हूँ। जी, बहुत 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 शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी, मुफ्ती साहब क्या जवाब देना चाहेंगे भाई ने जो सवाल किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से आप बालिग हुए हैं उस वक्त से आपके पास इतना सरमाया जमा नहीं हुआ है कि जिसकी वजह से आप पर हज फ़र्ज हो जाए, तो फिर आप पर कोई हज फ़र्ज नहीं है। इस वक्त आपकी जो माली दुश्वारियां हैं, ज़ाहिर है आप अगर हज न करें तो कोई गुनाह नहीं है, चूँकि आप पर हज फ़र्ज नहीं हुआ है। लेकिन पहले कभी फ़र्ज हो गया था और आपने अदा नहीं किया है, तब तो फिर आइंदा आपको इस सिलसिले में खुसूसी तवज्जो रखनी चाहिए। जैसे ही आपके यहाँ सरमाया आ जाए ज़रूर आपको हज बैतुल्लाह शरीफ अदा कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आप पर इससे पहले कभी हज फ़र्ज नहीं हुआ है तब आप पर हज फ़र्ज नहीं है, और आइंदा भी जब तक आपके पास सरमाया जमा न हो जाए कि जिसकी वजह से आप हज के मनासिक अदा कर सकें या सफ़र इख्तियार कर सकें और सफ़र पर जाने से पहले अपने अहल याल के अखराजात की तकमील कर सकें, उस वक़्त तक आप पर हज फ़र्ज नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। बात कराइए भाई साहब। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अहमदाबाद से बात कर रहा हूँ हजरत। सवाल पूछिए अपना। मेरा टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिए, सवाल पूछिए जल्दी से। मेरा सवाल है हजरत, जो लोगों का माल दबा कर हज करने जाते हैं तो क्या उनका हज कबूल होता है? ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी, मुफ्ती साहब क्या जवाब देना चाहेंगे? इनका सवाल यह था कि जो लोगों का माल रख लेते हैं, खर्च कर लेते हैं और फिर उसके बाद हज पर जाते हैं, तो क्या ऐसे लोगों का हज कबूल होगा? जी, इस दुनिया में किसका हज कबूल हुआ है और किसका हज कबूल नहीं हुआ है, इसकी कोई ज़मानत नहीं दे सकता। बेशक। हाँ, अलबत्ता क़राइन और आसार बताते हैं कि अगर किसी ने किसी और का माल दबा लिया है, उनका हक गस्ब कर लिया है, ज़ाहिर है ऐसे हजरात अगर हज करते हैं तो अल्लाह ताला उनका हज कबूल नहीं फरमाएंगे। ऐसे हजरात को चाहिए कि हज बैतुल्लाह शरीफ अदा करने से पहले जिन जिन का हक उन पर रह गया है उसको अदा कर लें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाजरीन, एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अफजल साहब की जवान से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जनाब मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ। कश्मीर से बहुत दूर कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है। जी जी, हमारा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है कुपवाड़ा। जी हाँ, कुपवाड़ा से आप बात कर रहे हैं। सवाल पूछिए अपना। सवाल मेरा ये है कि एक तो ये कि जब आदमीन घर से जनाब निकलते हैं तो हर कोई उसका कोई बड़े मतलब मोहब्बत से गले लगाते हैं, उसमें कोई फर्क तो नहीं। मर्द औरतें इकट्ठे एक मतलब आदमी को हज, उसमें कोई फर्क तो नहीं आती है जब औरतें भी उसके गले। एक तो दूसरा ये अफजल साहब की जबान से हम नात सुनना चाहते हैं।
آپ کا سوال جو ہے وہ واضح نہیں ہو پایا کہ جو لوگ حج پر جانا چاہتے ہیں ان کو اگر گلے لگائیں گے تو کوئی جب آدمی نکلتے ہیں نا گھر سے ایک حاجی، اس کو سب گلے میں گلے لگاتے ہیں، مرد عورتیں اس کو فریضہ کے لیے جب جاتے ہیں تو اس میں مرد بھی عورتیں بھی خوشی سے اسے گلے ملنے میں کوئی اس کو فرق تو نہیں آتی ہے، جب عورتیں بھی مرد بھی. ایک تو یہ دوسرا افضل صاحب کے زبان سے ہم نعت سننا چاہتے ہیں. جی بالکل، بڑی خوشی ہے. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے کپواڑہ سے. جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے بھائی نے جو سوال کیا؟ گلے ملنے کو معانقہ کہا جاتا ہے. جی گلے ملنے کا نام ہے معانقہ، اور معانقہ ضروری نہیں ہے کہ حج کرنے والوں کے ساتھ کیا جائے، اور ایسے حالات میں جبکہ کوئی خوشی کا موقع ہو اور کوئی سفر سے واپس لوٹ گیا ہو تو حضور سیدنا عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے معانقہ ثابت ہے. ایک افضل عمل ہے اور پھر وہ خاص مواقع کے لیے سمجھیے مسنون ہے، باعث فضیلت ہے. ہمیشہ معانقہ کرنا، ہر ملاقات پر معانقہ کرنا، کیونکہ سفر پر جا رہا ہو خواہ وہ حج کا سفر ہی نہیں کیوں نہ ہو، معانقہ کرنا ضروری نہیں ہے. اب رہا اگر معانقہ کوئی کرتے ہیں تو شرعاً منع بھی نہیں ہے، لیکن اس بات کا خیال بہرحال ضروری ہے کہ مرد حضرات ایک دوسرے سے معانقہ کر سکتے ہیں، خواتین آپس میں معانقہ کر سکتی ہیں. جی اور وہ خواتین جو سمجھیے کہ حج کے سفر پر جا رہی ہیں، جی اگر وہ اپنے بزرگوں سے کہ جن کے ساتھ ان کا رشتہ حرمت کا ہے، جی اگر ان کے قریب جا کر سلام کرتی ہیں اور ان کے قریب پہنچتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان کو بھی معانقے سے گریز کرنا چاہیے، خواہ باپ اور بیٹی ہی کیوں نہ ہو، بھائی اور بہنیں کیوں نہ ہو. اب رہا عام عورتیں جی جن سے ہمارا کوئی تعلق و علاقہ نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے، ان سے اگر مرد حضرات معانقہ کرتے تو شرعاً حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، ناجائز ہے. جی بہت بہت شکریہ مفتی سید صادق محی الدین صاحب. اور افضل منگروی صاحب، نعت کی فرمائش آئی ہے تو پروگرام کے آخر میں چاہوں گا کہ نعت کے 3 اشعار آپ ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں. افضل منگروی صاحب. جی گناہگار ہوں در پہ اپنے بلا لو، گناہگار ہوں در پہ اپنے بلا لو، خدائی کے داتا مدینے کے والے، گناہگار ہوں در پہ اپنے بلا لو، خدائی کے رہبر مدینے کے والی، کرم کی نظر مجھ پہ للہ ڈالو، خدائی کے رہبر مدینے کے والی، گناہگار ہوں در پہ اپنے بلا لو. او بھٹکتا ہوا در بدر پھر رہا ہوں، بھٹکتا ہوا در بدر پھر رہا ہوں، گناہوں کی لغزش ہے اور گر رہا ہوں، گناہوں کی لغزش ہے اور گر رہا ہوں، سنبھالو 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 سنبھالو، خدائی کے داتا مدینے کے والی، گناہگار ہوں در پہ اپنے بلا لو. بلاتے ہو سب کو ہی ہر سال آقا، بے شک بلاتے ہو سب کو ہی ہر سال آقا، آیا تم پہ ہے سب میرا حال آقا، میرا قرۂ بخت بھی اب نکالو، خدائی کے رہبر مدینے کے والی، میرا قرۂ بخت بھی اب نکالو، خدائی کے داتا مدینے کے والی، گناہگار ہوں در پہ اپنے بلا لو.
بہت بہت شکریہ افضل منگلوری صاحب، آپ نے پروگرام میں شرکت کی اور ہمارے ناظرین کی فرمائش پر آپ نے حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کیا. اور مفتی سید صادق محی الدین صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جوابات دیے. آپ دونوں حضرات کا پروگرام میں شرکت کے لیے بہت بہت شکریہ. تو ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام فضائل حج. فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد رائل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو. لبیک اللہم لبیک.